السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قال الله تبارك وتعالى: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام
तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए ख़ास है, जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। अल्लाह की तारीफ़ात के बाद बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम हो अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों हमारे आका व मौला सरवरे कायनात इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, जो इंसानियत के बाप हैं, अबूल बशर हैं, तमाम अंबियाए किराम के भी बाप हैं। इंसानियत का सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस कायनात में इब्लीस मौजूद था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह के हुक्म का मुनकर हुआ, लानत व फिटकार का मुस्तहिक ठहरा और वहां से इंसान दुश्मनी पर आमादा और तैयार हुआ। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को इंसान का खुला दुश्मन करार दिया है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। रोज़े अव्वल से ही हक और बातिल की कशमकश जारी है। हक और बातिल का मुकाबला पहले दिन से ही जारी है। आदम अलैहिस्सलाम हक के साथ आए, मगर उनसे पहले बातिल दुनिया में मौजूद था। इसी तरह अंबियाए किराम अल्लाह की तरफ से हक और हदायत लेकर आए। हर दौर में, हर ज़माने में अंबियाए किराम के दुश्मन और मुखालिफ मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक और हदायत के साथ तशरीफ लाए। उस वक्त नमरूद अपनी ताकत के साथ मौजूद था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आए, हदायत लेकर आए, हक की तरफ से मबूस हुए। उनके मुकाबले में
فرعون موجود تھا. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہا. دنیا میں اور آخرت میں کامیاب صرف وہ ہے جس نے حق کا ساتھ دیا، جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے نبیوں کی تصدیق کی، اور پھر قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کو ماننے کے بعد اس ایمان اور عقیدے پر ڈٹ گیا، وہ کامیاب ہے. دنیا میں ہمیشہ اس طرح ہوا ہے کہ باطل کے پاس طاقت ہوتی ہے، باطل کے پاس وسائل ہوتے ہیں، باطل کے پاس تعداد ہوتی ہے، باطل کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، باطل کے پاس افرادی قوت ہوتی ہے، لیکن انجام کے طور پر ہمیشہ کامیابی اور فتح اللہ حق کو دیتا ہے اور باطل کو نیست و نابود کر دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام بن کر، کائنات کے سردار بن کر، جن و انس کے پیغمبر بن کر، سید ولد آدم بن کر اس کائنات میں تشریف لائے. اس دور کا عرب کا معاشرہ اور اس دور کے مکہ کے حالات، جب آپ حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ تشریف لائے تو ہر طرف آپ کی مخالفت تھی. اللہ نے لوگوں کا تذکرہ بھی کیا، ان کے حالات بھی بیان کیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بیان کیا، اور جو کافروں کی طرف سے مخالفت ہوئی اس کا تذکرہ بھی کیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، دین حق دے کر، توحید دے کر، اسلام دے کر اس کائنات میں بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ رسول علیہ السلام کا لایا ہوا دین تمام ادیان پہ غالب آئے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے، کافر اس بات کو ناپسند کریں، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ آپ کا لایا ہوا دین تمام ادیان پہ غالب آئے. اس دور کا جو کفر تھا، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو سفیان، مکہ کے رؤساء، مکہ کے وڈیرے، مکہ کے سردار، یہ سارے کے سارے اسلام کے بھی دشمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن، دعوت توحید کے بھی دشمن، دعوت رسالت کے بھی دشمن، آخرت کے بھی منکر. جب پہلا آوازہ لگا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، اے بستیوں میں زندگی گزارنے والوں، اے زمین کے معبودوں کو پوجنے والوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کی وحدت کو تسلیم کر لو، اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ کہہ دو اور جعلی خداؤں کا انکار کر دو. تفلحون
تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَمْلِكُونَ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، اور عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی سرفرازی ملے گی، دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ ایک بات کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، ایک ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ جب اس کی وحدت کو تسلیم کر لو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ توحید کے اس اعلان کو سن کر مکہ والوں نے مخالفت کی، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 10 سال گزارے ہیں۔ آپ کے اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی مکہ مکرمہ میں ہے وہ 13 برس ہے۔ 3 سال خفیہ تبلیغ کی ہے، پھر اعلان ہوا کہ اللہ کی وحدت کے تذکرے، دین اسلام کی دعوت عام کر دیجئے۔ پھر آپ نے سب کے سامنے یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون والی صداؤں کو بلند کیا۔ اس کے بعد مکہ کے تمام لوگ، اکثریت، رؤساء، امراء، سب آپ کے مخالف ہوئے۔ اور پھر جو زندگی ہے یہ بڑی تلخ ہے، بڑی طویل ہے، بڑی قربانیوں والی ہے، بڑی اذیتوں والی ہے، بڑی مشقتوں والی ہے۔ صحابہ کرام کو پیٹا جاتا، جو مسلمان ہوتے ان کو سزائیں دی جاتی، ان کو سر عام مارا جاتا۔ آل یاسر کا گرانا، حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت زنیرہ، یہ وہ لوگ تھے جو ابتدا میں مسلمان ہوئے، جنہوں نے اللہ کی وحدت کو تسلیم کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، امامت اور ختم نبوت کو مانا، اور مکہ کے لوگوں نے ان کا جینا دوبر کر دیا، ان پر زمین تنگ کر دی۔ لیکن یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے رہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہے، اور اللہ اور رسول کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے زخموں کو دکھایا، اپنی ادھڑی ہوئی چمڑی کو دکھایا، اور دکھا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پروردگار عالم ہماری کب سنیں گے؟ کب تک ہم مارے کھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم دشمن کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانباز صحابی کی بات کو سنا، اس کے زخموں کو بھی دیکھا، لیکن آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور کہا اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، ابھی گھبرا گئے ہو، ابھی تو وہ وقت نہیں آیا، ابھی تو وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ پہلے لوگوں نے جب اللہ کی وحدت کا اعلان کیا، جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس وقت کے لوگوں نے، اس زمانے کے ظالموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کسی کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کسی کو پکڑ کر تیل کی ابلتی ہوئی کڑھائیوں میں ڈال دیا، کسی کے جسم سے
लोहे की कंघियों के साथ जिस्म से गोश्त को अलग किया गया, आज़ा काटे गए, उनको कत्ल किया गया। अल्लाह की वहदत के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के अंबियाए किराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, अपनी जाने कुर्बान की है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को बुलंद करते हुए अल्लाह की वहदत के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, दीन इस्लाम के लिए अंबियाए किराम ने और अंबिया के मानने वालों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन हक पे डटे रहे, हक पे कायम रहे। अल्लाह उसकी इज्जत करता है, अल्लाह उसकी कदर करता है। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जिसने कलमा पढ़ लिया तौहीद का, जिसने कलमा पढ़ लिया रिसालत का, फिर सारी दुनिया उसके दुश्मन बन गई, सब उसके मुखालिफ हो गए, वो अपनी जगह से नहीं हटे। बस इतनी सी बात पे दुश्मन बनी है गर्दिशे दौरा। जुर्म ये है कि छेड़ा क्यों तेरी जुल्फों का अफसाना। मक्का में क्या कुछ नहीं हुआ मुसलमानों के साथ, कसूर क्या था, जुर्म क्या था? एक अल्लाह की वहदत को तस्लीम किया, जुबानों से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। ये तो सहाबाए किराम की बातें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। काफिर लोग आपकी दावत पर लब्बैक कहने की बजाय आपके गले में चादर डाल देते हैं और उसको घूंटना शुरू कर देते हैं, बल देना शुरू कर देते हैं। आपकी गर्दन पर निशान पड़ गए, आंखें बाहर की तरफ आ गई। लोगों को पता चला, जिब्रील अमीन भी आए, अबू बकर सिद्दीक भी आए, लोगों को परे हटाया और जुबान से कहा, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक शख्स को इसलिए कत्ल करना चाहते हो, इसलिए मुखालिफ बन गए हो, इसलिए दुश्मनी कर रहे हो, इसलिए मार पीट रहे हो? अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। वो तो सबका रब है, रब्बुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान का रब, इंसान का रब, हैवानों का रब, कुल कायनात का रब। अतुहाज्जूननी फिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, अल्लाह के बारे में हमसे मुखालफत करते हो? वो तुम्हारा भी रब है, वो हमारा भी रब है। अहले ईमान अपने रब की दावत देते रहे और हर दौर का बातिल मुखालफत करता रहा। बातिल और हक की तारीफ क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? जो हक है, जो हदायत है और जो सच है, जो उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए वो बातिल होता है। जो हक के मुकाबले में आ गया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिश्तेदारियों में बड़ा हो, हसब नसब में बड़ा हो, पैसे वाला हो, सरमाए वाला हो, दुनिया में बड़े ओहदे वाला हो, जो हक के मुकाबले में है वो बातिल है। आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इब्लीस आया, बड़ी इबादत की हुई थी, जब आदम के मुकाबले में आया बातिल बन गया। नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक पर थे, जो मुकाबले में आया वो बातिल है। मूसा अलैहिस्सलाम हक पर थे, जो उनके मुकाबले में आया वो बातिल, फिरौन बातिल। चाहे उसकी शूरा का फैसला हो, चाहे उसके उमरा का फैसला हो, चाहे उसकी सारी अवाम का फैसला हो, फिर भी वो गलत है। अल्लाह ने इसीलिए अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक उम्मत कहा है। वो तो अकेले थे, वो तो तन्हा थे, उसका तो कोई दोस्त, कोई यार, कोई मानने वाला नहीं था। कहा कुफर और शिरक
اور باطل یہ سارے مل کر بھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حق والا کامیاب ہوتا ہے اگرچہ اکیلا ہو. اللہ اس کی تعریف کرتا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے. وہ ایک تھے, اسے ایک امت کہا. وہ تنہا تھے, اسے جماعت کہا. وہ اکیلے تھے, اللہ نے آسمانوں سے ان پر سلام بھیجا. وجہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام پکے سچے مومن اور موحد تھے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا ابراہیم مسلمان ہو جا, میرا متی ہو جا, فرما بردار ہو جا. فوری کہتے ہیں قال اسلمت لرب العالمین, اے رب میں تیرا متی ہو گیا, میں تیرا فرما بردار ہو گیا. جو تیرا حکم ہے وہ میں نے مان لیا. نہ میں ستارے کو پوجنے والا, نہ میں چاند کو پوجنے والا, نہ میں سورج کو پوجنے والا, نہ مظاہر فطرت کو پوجنے والا, نہ حجر شجر کو پوجنے والا, نہ مورتیوں کو پوجنے والا. اے میرے رب تو نے مجھے ہدایت دی ہے, میں صرف تیری عبادت کرنے والا, ایک اللہ کا ماننے والا. اور ساتھ ہی یہ کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, ساتھ ہی یہ کہا میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں, میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں, میرا تعلق صرف اس سے ہے جو میرے رب کا ہو جائے. جو میرے رب کا نہیں ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انجام دیکھ لیجئے, کامیاب کون ہوا؟ دولت والے نہیں, عہدے والے نہیں, طاقت والے نہیں, اقتدار والے نہیں. باطل کے پاس سب کچھ تھا. ابراہیم کے پاس, جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے اپنے انبیاء کو دنیا میں عزت دے کر دکھا دی, دنیا میں کامیاب کر کے دکھا دیا. اور ساتھ ہی یہ کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جان لو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ ہر باطل کو مٹانے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ حق کو فتح دینے پہ قدرت رکھتا ہے. چلتے ہوئے بات آگے تک پہنچتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال مکہ میں گزارے, پھر اللہ نے حکم دیا مکہ سے ہجرت کرنے کا. مکہ کو چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کی کہ شاید وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ بہتر طریقے سے ہو سکے اور وہاں کے لوگ اللہ کی وحدت کو تسلیم کر لیں. ابتدا میں اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہوئے. مدینہ منورہ میں پہنچ کر مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا, لیکن کفار مکہ وہاں بھی مسلمانوں کو امن اور چین سے انہوں نے نہیں رہنے دیا. مخالفتیں کی اور لڑائیوں کے لیے میدان میں آئے. 2 جگہ سے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہیں, اس میں اللہ نے قرآن پاک میں غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے. رمضان المبارک کی 17 تاریخ, ہجرت کا دوسرا سال, مسلمان نکلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. اسلام ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد, اس کی ایک ترتیب ہے. مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں تھا. مسلمان مارے کھاتے رہے, اذیتیں برداشت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے, استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے. مدینہ منورہ میں جب 2 سال گزرے, سن 2 ہجری آیا, تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اجازت دے دی. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پر اللہ نے قتال, جہاد فرض کر دیا ہے, یہ تمہیں ناگوار لگتا ہے.
کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہیں ناگوار لگتا ہے لیکن اللہ نے اس میں حیات رکھی ہے، اللہ نے اس میں اعزاز رکھا ہے، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ دنیا کی برکتیں، مال غنیمت ملے گا، کشور کشائی ملے گی، ملک فتح ہوں گے، علاقے ملیں گے، اور ساتھ ہی یہ کہا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا واپس پلٹ کے آ گیا، غازی بن کے آ گیا، اللہ نے اس پر جہنم کے انگاروں کو حرام کر دیا، میدان قتال سے واپس نہیں آیا، جنتوں کا وارث بن گیا، میدان میں کٹ گیا، شہید ہو گیا، تو اس کے اعزاز کے لیے کہا، عظمت کے لیے کہا، اس کے بلند مرتبے کے لیے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، جو اللہ کے راستے میں کٹ جائیں، جو اپنی جوانیوں کو لٹا دیں، جو اپنی گردنوں کو کٹا دیں، جو اپنے لہو کو بہا دیں، تم انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ شعور یہ نہیں کہ وہ تو کٹ گیا، وہ تو قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد رب کہہ رہا ہے بل احیاء، اسے ہمیشگی کی زندگی مل گئی۔ فرمایا آقا کیسے؟ ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ عام لوگ مریں گے، قبروں میں جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہونے کے بعد جنت یا جہنم میں داخلہ ہوگا۔ شہید کی عظمت اتنی، شہید کی فضیلت اتنی، شہید کا اعزاز اتنا۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے راستے میں نکلا، اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکل کر زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ پھر کہا لوگ مریں گے، قبروں میں جائیں گے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا یہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ جہاد کی ترغیب دینے کے لیے، قتال کے لیے ابھارنے کے لیے سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال کے لیے ابھاریے، ترغیب دیجئے، ذہنی طور پر تیار کیجئے، اس طرح تیار کر دیجئے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو، تمہارے پاس ہتھیار ہے پھر بھی نکلو، نہیں ہے پھر بھی نکلو، میدان میں نکلنا تمہارا کام ہے، فتح اور نصرت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جان لو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ مسلمان نکلے اپنے آقا علیہ السلام کی قیادت میں، فرمایا آؤ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سورۃ الانفال میں ذکر ہے غزوہ بدر کا۔ نکلے مسلمان، مدینہ سے نکل کر جب گنا گیا، گنتی کریں کتنے ہیں تو 313 تھے، 313 تھے، 12-13 سال کے بچے بھی، 60-65 سال کے بزرگ بھی، کل تعداد 313۔ اور اس سے ذرا پہلے کا منظر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی ایک قافلہ ابو سفیان والا ہے، وہ تجارتی قافلہ تھا، اور ایک ان کے بچاؤ کے لیے مکہ سے نکلنے والا 1000 کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں،
کہا اللہ نے کہا دو قافلے ہیں، دو لشکر ہیں، تمہارا مقابلہ ایک سے ہوگا۔ مسلمان خوشی سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان والے قافلے سے ہوگا، اس کو ہم پکڑیں اور ان سے مال حاصل کریں، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا، انصار کو بھی بلایا، مہاجرین کو بھی بلایا اور ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے۔ یار غار ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسری دفعہ پھر کہا، پھر حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ بھی وہی کھڑے ہوئے۔ آپ نے انصار کی طرف دیکھا کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مہاجرین تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، مال چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ ان پر تو کوئی شک نہیں تھا۔ جب انصار کی طرف دیکھا، انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کمال جواب دیا۔ تاریخ اور سیرت کی ہر کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا، اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا اور تیرا رب جائے، دشمن سے لڑو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جب علاقہ فتح ہو گیا پھر ہمیں بلا لینا۔ حضرت سعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے حکم پر سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں، ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، اشارہ کریں، پہاڑوں سے کود پڑیں گے، ہمارا کوئی بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، تیاری کرو، نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ جب نکلے ہیں تو اس وقت کے مناظر کیا ہیں؟ 313 کی تعداد ہے، صرف 8 تلواریں ہیں، 6 زریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے، کوئی سامان نہیں، کوئی اسلحہ نہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے نکلتے ہیں کہ میرا رب بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ لکھ لیا ہے کہ ہمیشہ میں اور میرے رسول دنیا میں غالب رہیں گے، ہم غالب رہیں گے، دنیا ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ جب صحابہ کرام نکلے تو مدینہ سے باہر نکل کر، تھوڑا سا باہر نکل کر، 2-3 کلومیٹر باہر نکل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر میں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو واپس بھیج دیا، چھوٹے بچوں کو واپس بھیج دیا۔ پتہ ہے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک کو جب واپس کیا گیا جس کا قد دوسرے سے چھوٹا تھا، دونوں بھائی ہیں، ایک کا قد ذرا اونچا ہے، دوسرے کا قد ذرا چھوٹا ہے، چھوٹے قد والے کو بھیج دیا،
جس کو واپس بھیجا اس نے رونا شروع کر دیا. پتہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میدان جہاد میں، میدان قتال میں، دشمن سے لڑنے کے لیے. وہ مناظر، وہ منظر، جہاد والا، قتال والا، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ صحابہ کرام کی اولاد ہیں. وہ اس نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ نے واپس بھیج دیا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کیجئے. میرے بھائی کو آپ نے اجازت دے دی، مجھے آپ نے واپس کر دیا. اس کا قد تھوڑا سا مجھ سے بڑا ہے، لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، جذبے میں اس سے زیادہ ہوں. میری اس کے ساتھ کشتی کروا دیجیے. اگر میں جیت گیا مجھے بھی اجازت دے دیجیے، اگر میں ہار گیا تو مجھے بے شک واپس کر دینا. دونوں کی کشتی کروائی گئی. یہ دیکھنے کے لیے مسلمان کا جذبہ دیکھیے، ایمان دیکھیے، شوق دیکھیے. ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کشتی کرتے ہوئے چھوٹے قد والا بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھیا تیرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تجھے تو اجازت مل چکی ہے، مسئلہ تو میرا ہے. ہو سکتا ہے تیری طاقت، تیرا زور مجھ سے زیادہ ہو، لیکن میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، گر جا، مسئلہ تو میرا ہے. چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا. دونوں کو اجازت ملی، جاؤ میدان میں. میدانوں میں نکلے میدان میں. دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب مقابلہ ہو گیا، کافروں سے آمنا سامنا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے لشکر کو دیکھا، اپنی فوج کو دیکھا، دشمنوں کو دیکھا، ان کی تعداد کو بھی معلوم کر لیا، کیونکہ ان کے غلام پکڑے گئے تھے جن سے یہ پوچھا کتنی تعداد ہے، کتنے جانور ذبح کرتے ہو کھانے کے لیے. مکمل جائزہ لینے کے بعد جب حالات دنیا کے زمینی جو حالات تھے وہ کوئی بہتر نہیں تھے، تھوڑی تعداد ہے. پتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کس طریقے سے دعائیں کی ہیں. بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، پورے ہاتھ کھول کر، اور آگے چلتے جا رہے ہیں. زبان سے کہتے ہیں اللہ اگر آج یہ جماعت ادھر قتل ہو گئی، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے، اگر یہ میرے ساتھی آج مارے گئے، تو پھر قیامت تک اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ تو نے مجھے آخری نبی بنایا، یہ امت آخری امت ہے. ذہن میں کون کون سے نقشے ہوں گے وہاں. یہ 14-15 سال کی کمائی ہے، 14-15 سال کی محنت ہے. مکہ کے گزرے ہوئے ایام اور جو صحابہ کرام کو اذیتیں کافر دیتے تھے وہ نقشہ بھی سامنے، جس حالات میں ہجرت کی وہ نقشہ بھی سامنے. جب طائف کا سفر کیا اور طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے وہ منظر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے. 14-15 سال کی محنت اور اس محنت کی کمائی ہے 313، جن کو میدان میں کھڑا کر دیا ہے. پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. بڑی محنت سے یہ تیار ہوئے ہیں. یہ 14-15 سال کی محنت ہے. ان سب کو لے کر میدان میں آ گیا ہوں. اے اللہ مدد فرما، اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما. صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کی چادر
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ مدثر والی چادر آپ کے کندھے مبارک سے نیچے گر گئی. صدیق اکبر آپ کے پیچھے پیچھے چادر کو چھاڑا اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، مجھے امید ہے اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اللہ ضرور ہماری نصرت فرمائے گا، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. آپ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، مسکراتے ہوئے کہا اے صدیق مبارک ہو، اللہ نے فتح کی خوشخبری سنا دی ہے، اللہ نے فتح کی خوشخبری سنا دی. یہ وہ موقع تھا بدر کا. الفاظ کیا تھے؟ ایک الفاظ وہ حدیثوں میں موجود ہیں، اے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ. یہ الفاظ سورہ انفال میں قرآن پاک میں ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ انداز کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم اللہ کے سامنے فریاد کر رہے تھے. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ. قرآن پاک دیکھیے، احادیث مبارکہ دیکھیے، دعاؤں کا انداز دیکھیے، دعاؤں کا طریقہ کار دیکھیے. دعاؤں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتی ہے التجا، یہ ہوتی ہے فریاد. جب سارے رستے بند ہو جاتے ہیں، جب کسی پر زمین تنگ ہو جاتی ہے، جب اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر ایک اللہ کی ذات نظر آتی ہے. اس وقت جو بندے کی کیفیت ہے، الفاظ ادا ہو یا نہ ہو، اس کو فریاد کہا جاتا ہے. یہ لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جب تم اللہ کے سامنے فریاد کر رہے تھے. دشمن کو بھی دیکھا، اپنی فوج کو بھی دیکھا، اپنے لشکر کو بھی دیکھا اور کہا اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما. اللہ نے کہا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، دشمن کی تعداد 1000 ہے، آپ کا رب آسمان سے 1000 فرشتے نازل کرے گا. 1000. پھر کہا 3000 نازل کر دوں گا. پھر کہا اور ضرورت ہوئی تو اللہ 5000 فرشتوں کا وعدہ کرتا ہے. اللہ فرشتے نازل کرے گا. کہاں؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی اب فرشتے نہیں اترتے، ہمارا ایمان ان جیسا نہیں رہا. وہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، وہ ایمان تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے، صفوں کو درست کر دیا گیا. ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، ایک طرف کافروں کا لشکر. کافر طاقت کے ساتھ آئے ہیں، غرور کے ساتھ آئے ہیں، اسلحہ لے کر آئے ہیں، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں. یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا قائد ایک کالی کملی والا تھا. نبی کی قیادت میں مسلمان نکلے کافروں سے لڑنے کے لیے. کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی ہے. 17 رمضان المبارک ہجرت کا دوسرا سال، لڑائی شروع ہونے لگی. کافروں کی طرف سے
عتبہ، شیبہ، ولید یہ مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے۔ عتبہ، شیبہ، ولید میدان میں نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاریوں کو بھیجا۔ انصاری ہیں مدینے والے، مدینے کے رہنے والے، کافروں کے مقابلے میں گئے۔ اس لڑائی کو کہتے ہیں انفرادی مقابلہ، مبازرت، ایک کے مقابلے میں ایک نکلنا، 2 کے مقابلے میں 2 نے آنا، 3 کے مقابلے میں 3 میں نے آنا۔ پہلی لڑائیوں میں اسی طرح ہوتا تھا۔ آگے پہنچے، کافروں نے کہا اپنے اپنے نام بتاؤ۔ انہوں نے اپنے نام بتائے۔ وہ کہنے لگے جاؤ، چلے جاؤ، ہم نہیں تم سے لڑیں گے، چلے جاؤ واپس۔ مسلمان واپس آ گئے اور کافروں نے ذرا اونچی آواز سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں بھیڑ بکریاں چرانے والے نہ بھیجو، ہمارے مقابلے میں مدینہ کے انصاری نہ بھیجو، ہمارے مقابلے میں قریشی بھیجو، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، قریشی بھیجو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ، یہ تینوں قریشی تھے، ان کو بھیجا، فرمایا جاؤ لڑو۔ اب لڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے شیر میدان میں نکلے ہیں۔ منظر یہ ہے 2 منٹ کے بعد کہ کافروں کے تینوں سردار قتل ہو گئے، عتبہ، شیبہ، ولید مسلمانوں کے ہاتھ، اور مسلمان باحفاظت واپس آ گئے۔ عام جنگ شروع ہو گئی، عام لڑائی شروع ہو گئی۔ پکڑ لو مسلمانوں کو، پکڑ لو، آ جاؤ، لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے اس منظر میں، لڑائی کے اس عالم میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ دیکھوں کون ہے میرے دائیں طرف، کون ہے میرے بائیں طرف، جو لڑائی میں میری سپورٹ کر سکے، جو میرا معاون مددگار بن سکے۔ ایک طرف بھی بچہ، دوسری طرف بھی بچہ۔ دل میں ابھی یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں خود لڑوں گا یا ان کو بچاؤں گا۔ ایک بچے نے میرے کان میں کہا رازداری کے عالم میں، چچا جی بتلائیے ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے۔ ابھی اس کو جواب نہیں دیا۔ دوسرا بچہ کہتا ہے، وہ بھی رازداری کے عالم میں، کہ میں جاؤں گا حملہ کرنے کے لیے۔ کہتا ہے چچا جان بتلائیے ابو جہل کون ہے۔ یہ انصار کے بچے تھے، انہوں نے زندگی میں ابو جہل کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا، دل میں یہ خیال کیا یہ انصاریوں کے بچے ہیں، انہوں نے ابو جہل کے بارے میں سنا ہوا ہے، وہ سردار ہے، تکبر والا ہے، غرور والا ہے، مسلمانوں کی دشمنی والا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اس لیے یہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا اسی وقت وہ صفوں کے آگے سے گزرا، گھوڑے پر سوار تھا، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا۔ بچوں سے پوچھا بچوں کیا کہو گے، کیا کرو گے، ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم میدان میں آئے ہی اس لیے ہیں، ہم قسم کھا کے آئے ہیں کہ میدان سے یا وہ زندہ واپس جائے گا یا ہم زندہ واپس جائیں گے۔ قسم کھائی ہے ہم نے، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہمارے نبی کو، محبوب کو وہ برا بلا کہنے والا، گالیاں دینے والا۔ ہم اپنے گھروں سے نکلے ہی اس لیے ہیں کہ آج اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں بچے پہنچے، دونوں نے حملہ کیا چھوٹی چھوٹی تلواروں کے ساتھ، اللہ کے دشمن کو زمین پر گرا دیا۔
اور دونوں آ کر کہتے ہیں، ایک اپنی تلوار دکھا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے قتل کیا ہے۔ آقا نے دونوں کو شاباش دی، دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر کہا تم دونوں نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا۔ جنگ ہوتی رہی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ گرفتار کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ کافر بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کو گرفتار کر رہے تھے۔ کافر بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کو گرفتار کر رہے تھے۔ ایک کافر کو مسلمانوں نے پکڑا ہوا، اس کا نام ہے عمیر، عمیر بن عمیر۔ پاس سے گزرے سیدنا مصعب بن عمیر، سگا بھائی، پاس سے گزرا، وہ آواز دے کے کہنے لگا اے بھائی یہ مجھے باندھ رہے ہیں، مجھے ان سے چھڑاؤ۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے، اور ساتھ زبان سے کہا اس کو ذرا کس کے باندھو، یہ چھوٹنے نہ پائے، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو چھڑانے کے لیے زیادہ پیسے دے۔ اس کی ماں اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں اس کی ماں بڑی امیر ہے اور یہ زیادہ۔ اور اسی دوران کیا دیکھا، امیہ بن خلف کو لوگ باندھ رہے، گرفتار کیا ہے، باندھ رہے ہیں۔ نظر پڑی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بلال وہاں پہ پہنچ کے کہتے ہیں انصاریوں تم انہیں باندھ رہے ہو، گرفتار کر رہے ہو، میرے زخم ابھی تازہ ہیں، جو اذیتیں یہ مجھے مکہ کی سرزمین میں دیا کرتے تھے، اس کو باندھنا نہیں، گرفتار نہیں کرنا، اس کو قتل کرنا ہے۔ اسے بھی قتل کیا گیا۔ بڑے بڑے 20 سردار مارے گئے، ٹوٹل 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، اے عبداللہ بن مسعود جاؤ میدان سے پتہ کرو ابو جہل کا کیا بنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پہنچا وہاں پہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہ پہنچا تو ابو جہل پڑا ہوا تھا، زندہ تھا، ابھی سانسیں چل رہی تھی، پہچانتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ اس کو ٹھوکر لگائی پاؤں سے، کہا دشمن خدا اللہ نے تمہیں رسوا کیا، ذلیل کیا، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہارا لشکر بھاگ گیا، قتل ہو گئے، پکڑے گئے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میدانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، میدانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ نے کہا تیرا لشکر سارا بھاگ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اوپر چڑھ گئے اس کے سینے پہ، کہنے لگے میں تجھے قتل کرنے لگا، بتا تیری کوئی خواہش؟ کہنے لگا مجھے افسوس اس بات کا ہے، میں بہادر تھا، میدان میں آیا، مجھے اس بات کا افسوس ہے مجھے کسی جوان بہادر نے جنگجو نے نہیں مارا، انصاریوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے مار دیا۔ پھر کہا بتا تیری کوئی آخری خواہش؟ یہ مغرور تکبر والا کیا کہتا ہے؟ کہتا میری گردن ادھر سے نہ کاٹنا، ادھر سے کاٹنا، ذرا لمبی کر کے کاٹنا۔ انہوں نے پوچھا پھر تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب سارے اکٹھے کیے جائیں گے، رکھے جائیں گے، پتہ چلے یہ سردار کا سر ہے، میرا سر اونچا ہونا چاہیے۔ تکبر میں مارا گیا، غرور میں مارا گیا، کفر میں مارا گیا، شرک میں مارا گیا، انجام دنیا کی بھی ذلت، آخرت کی بھی رسوائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بدر کے دن گرمی بڑی تھی، میدان میں گرمی بڑی تھی، دیکھا ہم نے کافروں کی لاشیں جو میدان میں پڑی ہوئی تھی، دھوپ میں پڑے ہونے کی وجہ سے ان کے جسم سے بدبو آنی شروع ہو گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان سرداروں کی لاشوں کو گھسیٹ کے لاؤ، بدر کے کنویں میں ڈال دو۔ 20 سرداروں کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کے صحابہ کرام گھسیٹ کے لاتے۔ امیہ کے بارے میں یہ جب اس کو گھسیٹنے لگے تو اس کے پارٹس الگ ہونے لگے،
ٹانگیں الگ ہو گئی اس کی، کھینچ رہے ہیں اس کو، وہاں پہ ڈال کے کنویں میں پھینک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے مکہ کے سرداروں، اللہ نے تمہیں عزت دی تھی، اللہ نے تمہیں بیت اللہ کے متولی بنایا تھا، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، تم نے اللہ کے سچے نبی کی مخالفت کی، بتاؤ مخالفت کرنے کے بعد بتلاؤ کیا تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ تمہارے لات منات عزا ہبل تمہارے کس کام آئے؟ میرے رب نے میری مدد کی اور اللہ نے لشکروں کو شکست دے کر ہمیں غالب کر دیا، حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ 70 کو پکڑ کر مدینہ میں لائے، گرفتار کر کے 70 کو قتل کیا۔ اس عظیم مارکے کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے، اللہ ان صحابہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا بدر کے غازیوں کے بارے میں، بدر کے مجاہدوں کے بارے میں، بدر میں لڑنے والوں کے بارے میں؟ آقا فرماتے ہیں اللہ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ان کے ایمان کو دیکھا، ان کی جرأت کو دیکھا، ان کے ولولے کو دیکھا، ان کی شجاعت کو دیکھا۔ اللہ نے آسمان سے جھانک کر نیچے دیکھا اور اعلان کر دیا، اے بدر کے غازیوں، اے بدر کے مجاہدوں، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو اللہ نے تم پر جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ نے تمہارے ایمان کو دیکھ کر، جذبے کو دیکھ کر، جرأت کو دیکھ کر، تم نے میرے نبی کا ساتھ دیا، مشکل وقت میں ساتھ دیا، اللہ نے تم پر جنت واجب کر دی۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔